بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی ٹاک میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مزدور کسان پارٹی کے ممتاز رہنما جن کی ایک طویل سٹرگل ہے مزدوروں اور کسانوں اور محنت کشوں کے حقوق کے لیے، جناب خالد پرویز منگا صاحب. ہم ان سے ان کی جدوجہد کے حوالے سے بات کریں گے. اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے آدرش کے لیے، اپنی فلسفی آف لائف کے لیے سٹرگل کرتا ہے، سماج کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ شخصیت، وہ فرد یقیناً قابل قدر بھی ہے اور ہمارے لیے قابل فخر بھی ہیں. تو گجرات کی اس سیریز میں جس میں ہم گجرات کے پچھلے 3-4 دہائیوں کے اندر جن کی جدوجہد رہی ہے، انہی میں سے جناب خالد پرویز منگا بھی ہیں. بعد میں انہوں نے انڈسٹری شروع کی اور وہاں بھی انہوں نے کامیابی دکھائی. ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. میری پیدائش ملا خواجگان کی ہے. پرائمری اسکول میں نے پبلک شیشہ دروازہ میں پبلک پرائمری اسکول تھا، وہاں سے کیا ہے. پبلک ہائی اسکول نمبر 1 سے میں نے میٹرک کیا ہے. پھر بی اے تک میں زمیندار ڈگری کالج میں پڑھا. سن 74 میں نے بی اے کیا تھا. تو لیکن سیاست کا جو میرا عمل دخل ہے یہ تقریباً میٹرک سے کے آخر میں ہی شروع ہو گیا تھا. میرے والد بیسیکلی گولڈ سمتھ کا کام کرتے تھے. ان کے بازار میں جویلری کی دکان تھی. میرے دادا بھی، یہ ہمارا بزنس فیملی بزنس یہی ہے تقریباً. پردادا میری ساری فیملی اسی کام سے وابستہ ہے. گھر کے حالات آسودہ تھے آپ کے؟ بالکل، شکر الحمدللہ کہ الحمدللہ نہ ہم اتنے اپ تھے تو نہ ہی ڈاؤن تھے، لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے گھر کا ایک سسٹم چلتا تھا. میٹرک کے بعد آپ نے کب ایڈمیشن لیا، کون سے سن میں؟ یہ میں نے 71 میں زمیندار ڈگری کالج میں. تو اس وقت کون کون سے ٹیچرس ہوا کرتے تھے جو اب تک آپ کو یاد ہیں؟ یہ اس وقت پروفیسر بشیر صاحب تھے، پروفیسر عبدالوہاب صاحب تھے، پروفیسر محمد خان صاحب تھے. اس کے علاوہ پرنسپل ہمارے طاہر صاحب تھے. مثلا کافی ٹیچر تھے جو ہمارے اس وقت ہمیں پڑھاتے تھے. تو اس وقت کالج کے اندر سیاست کی کیا صورتحال تھی؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوا کرتی تھی؟ کون کون سے گروپ، کون کون سی تنظیمیں ایکٹیو تھیں؟ اسٹوڈنٹ یونین باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت چلتی تھی. ذوالفقار شاہ صاحب جب میں 4 ایئر میں صدر بنے تھے، آپ کو پتہ ہے. اس وقت یہ ملک صاحب نائب صدر بھی ہوئے تھے. ایک ملک صادق صاحب ہیں، وہاں بھی وہ سیکرٹری ہوئے منتخب. مثلاً باقاعدہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے اور ہر سال جو ہے وہ ان کے عہدیداروں کا انتخاب ہوتا تھا اور وہ پورا سسٹم ان کے تحت چلتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین کسی بھی کالج کے لیے اور لوگوں کے زندگی کے عملی جدوجہد کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ان کی تھوڑی بہت پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، سوچیں بھی آگے بڑھتی ہیں، باہمی ڈسکشن بھی ہوتی ہے ان کی، اور ان باہمی ڈسکشن سے نئے نئے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں اور نئے نئے تجربات بھی حاصل ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر آپ کس سیاسی گروپ کے ساتھ ان کی قربت ہوئی آپ کی؟ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ میں دوستی بھی تھی، میرے محلے داری بھی تھی جناب اختار بھٹا صاحب، تو ان کا لگاؤ شروع سے ہی بائیں بائیں. تو جب دوستی تھی تو ظاہر ڈسکشن ہوتی تھی چیزوں کے حوالے سے. تو ان سے میں نے شروع میں جو چیزیں سیکھی کہ بھائی جو یہ معاشرہ جس طرح استحصال میں ہو رہا ہے، جس طرح اس معاشرے میں اونچ نیچ کا سسٹم ہے، یا ہم ابھی تک ہمارے لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ سکے. یہ ہے کہ مخصوص طبقات کے پاس وسائل تھے، وہی اس میں جالداری تھی، جس کی وجہ سے عام آدمی کو اس میں کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی تھی. دوسرے نمبر پر اسی وقت جو دنیا بھر میں ایک انقلابی لہر بھی چل رہی تھی، ان طریقوں کی وجہ سے بھی میرا ذہن جو بائیں بائیں طرف چلا گیا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی بھی تبدیلی یا کوئی بھی معاشرہ جب اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ہو، ان کے پاس بنیادی وسائل نہ ہو. تو لوگوں کی جو حالت تھی وہ دیکھ کے آدمی محسوس کرتا تھا کہ ہمارے سماج میں لوگوں کے ساتھ کس طرح بے انصافی ہو رہی ہے اور اونچ نیچ کی وجہ سے ہمارا یہ معاشرہ کس طرح پسماندگی کا شکار ہے. اچھا، یہ جو آپ کا احساس بیدار ہوا، کس قسم کا مطالعہ آپ کیا کرتے تھے؟ کیا ریڈنگ تھی اس وقت؟ کون سے اخبارات تھے، کون سے رسائل تھے جن کا آپ مطالعہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت اصل میں باہر تو شروع سے ہی بچپن سے ہی پڑھ رہا تھا باقاعدہ. پھر اس طرح ہوا کہ اختار بھٹا کی وجہ سے چودھری اکبر علی صاحب سے میرا رابطہ، ان سے بھی تعلق بن گئے. ان کے ہم لیکچر سنتے تھے.
پھر مفتی افتاب صاحب تھے ہمارے بہت بڑے، وہ بھی دانشور تھے، ان کے پاس بھی بیٹھتے تھے، ان کے بھی خیالات سنے. تو ان چیزوں کو دیکھ کے میں کافی پھر متاثر ہوا. تو پھر میں نے مختلف جو چودھری اکمل علی صاحب کتابیں چھاپتے تھے ان کا مطالعہ بڑی باقاعدگی سے شروع کیا. پھر اس وقت الفتح رسالہ نکلتا تھا، اس کو بڑا میں نے پڑھا. ایک معیار رسالہ تھا افطروزہ، وہ پڑھتا تھا. تو اس کو اسٹڈی کرنے کی وجہ سے میرے شعور میں بہتری آ گئی. تو انہی دنوں میں جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو یہاں جو لیفٹ کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں اس میں آپ جایا کرتے تھے، اور کون کون سے لوگ اس وقت ہوا کرتے تھے؟ جو اس وقت باقاعدہ ہمارا ہم بیٹھتے تھے، اس میں یہ نہیں تھا لیفٹ، تمام نظریات کے لوگ اس وقت اکٹھے بیٹھتے تھے، کیونکہ اس وقت سماج میں اس طرح کی سوچیں نہیں تھی جو آج بن چکی ہیں. اس وقت رائٹ لیفٹ مڈل جو بھی تھے سب لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے اور ڈسکشن کرتے تھے، اور دوستی بھی ہوتی تھی، ڈسکشن بھی ہوتی تھی. مثلا ہمارے شہر میں جتنے بھی اس وقت مثلا لیڈر تھے، جو بھی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، لیکن شعوری طور پر اس وقت لوگوں میں شعور تھا، اور چاہے وہ لیفٹ کا ہے چاہے رائٹ کا ہے. تو وہ جب ہم بیٹھتے تھے تو ظاہر ہے اس میں پھر ہر قسم کی ڈسکشن ہوتی تھی. تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بحث تکرار بھی کرتے تھے، اتفاق بھی کرتے تھے. اس وجہ سے کافی لیڈرشپ پیدا ہو چکی تھی شہر میں اس تسلسل کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد جب ماشاء اللہ آئے تو پھر وہ چیزیں تسلسل ختم ہو گئی نائی لوگوں میں. اس وقت باقر رضوی صاحب ہوتے تھے، تھار تراب صاحب ہوتے تھے، غلام رسول قادری صاحب ہوتے تھے، مفتی افتاب صاحب ہوتے تھے، پروفیسر زیغم صاحب ہوتے تھے، علامہ عنایت اللہ بٹ صاحب تھے، رات مالک صاحب تھے. اس کے علاوہ غلام رسول قادری تھا، ایک ہمارے دوست تھے نسیم احمد شاہ صاحب وہ ہوتے تھے، ایک جوید صاحب ہیں وہ بھی فوت ہو چکے ہیں وہ ہوتے تھے. مثلا کافی لوگ تھے جو اس وقت یہ بیٹھتے تھے. اور مختلف ہم کبھی آتا کہ ہم موسیٰ صاحب کے پاس بھی بیٹھتے تھے، جا کے ان سے بھی سیکھتے تھے. وہ بھی اس وقت ماشاءاللہ اپنے پورے جوبر پر تھے، تو ان کے خیالات بھی سنتے تھے. تو اس وجہ سے جو ایک شعوری سطح آٹومیٹک لوگوں کی بلند ہوتی تھی. مکتوب دور میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں اسٹوڈنٹ میں ہی آپ کو بتایا کہ سیاست میں انوالو ہو گیا تھا نا. تو شروع میں نے این ایس ایف میں کام کیا. طارق چودھری صاحب ہمارے صدر ہوتے تھے. یہ پرویز شیر صاحب جو آج کل وزیر بھی ہیں، سینٹر بھی ہیں، یہ ہمارے پنجاب کے صدر تھے. میں اس وقت بھی ان کو لاہور میں گارڈنر کالج میں ملا تھا، جو اس وقت گارڈنر کالج میں سیکٹری تھے یا صدر تھے مجھے یاد نہیں تھا، جگہ 72 کی بات ہے. تو یہ ہمارے صدر تھے. تو میں نے شروع میں ان کے ساتھ کام کیا. لیکن جب میرا میجر صاحب میں نے بتایا تھا پہلے بھی یہاں آئے تو ان کے ساتھ جب میں نے ان کے خیالات سنے تو میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا. تو پھر میں اسی وقت مزدور اسلام پارٹی میں شامل چلا گیا 72 میں. تو پھر میں مزدور اسلام پارٹی میں ہی کام کرتا رہا. تو تقریباً 76 تک میں پاکستان میں رہا. تو 74 میں پہلی دفعہ ریسٹ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد بھی مختلف کیسز وغیرہ بنتے رہے، ہم ضمانت وغیرہ کراتے تھے، یہ کرتے تھے. ہمارے ساتھ کافی دوست تیاری کے تھے، جس طرح چودھری ارشد میرو صاحب تھے، ملک عبدالعزیز صاحب تھے، عبدالرب صدیقی صاحب تھے، یہ چودھری طفیل صاحب تھے. یہ کی ہماری بڑی سپورٹ کرتے تھے، فری اور بالکل کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو جس وجہ سے میں لیگلی بھی بہت سپورٹ مل جاتی تھی. تو یہ جب اسٹوڈنٹ لائف سے آپ فارغ ہوئے تو اس وقت پھر آپ نے اپنا ایک بزنس شروع کیا عملی زندگی میں، اور پھر کون سی سیاسی پارٹی کے ساتھ آپ کی قربت بنی؟ اصل میں نے تو جو سیاسی پارٹی ہے وہ تو آپ کو بتایا ہے کہ میں سن 71 میں ہی مزدور اسلام پارٹی میں آ گیا تھا. عملی میں نے جو کام شروع کیا تھا میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے مزدور کسان پارٹی میں آ گئے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، شروع میں جب میں رات ملک صاحب تھے، وہ اس وقت گجرات میں ایک گجرات لیبر فیڈریشن تنظیم بنی تھی، ان کے وہ صدر تھے. تو وہ انہوں نے لیبر میں کام شروع کیا تھا. میرا تعلق ان سے بھی کافی اچھا تھا. تو ہم ان کے ساتھ بھی سارا دن بیٹھتے تھے، مختلف جگہوں پر جاتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی ہم نے کافی ورک کیا تھا اس وقت. اس کے علاوہ بھی یہاں پر مختلف لوگ جو مزدوروں میں کام کرتے تھے، مثلا تھار تراب صاحب تھے، غلام رسول قادری صاحب تھے، یہ سارے لوگ اس میں مزدوروں میں کام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ کسانوں میں بھی وہ جاتے تھے، کسانوں کی زندگی بھی ان کے ساتھ بھی جو مسئلے مسائل کے ان کے والے سے بھی کافی طریقے بھی یہاں انہوں نے چلائی تھی، اور ہم بھی اس میں شامل ہوئے تھے. تو وہ ایسا تھا کہ جب پریکٹیکلی
ہم چلتے تھے تو اس وقت ایک ماحول تھا. دیکھیں مثلا باقر رضوی صاحب نیشنل پارٹی تھے, ہم مزدور صاحب پارٹی میں تھے, کئی پیپل پارٹی لوگ تھے, وہ ہم سب مشترکہ طور پر یہاں جل کر رہے تھے. کیونکہ شعوری طور پر لوگوں کے دماغ اس وقت بڑے وسیع تھے اور وسیع رقم لوگ تھے. آج کی طرح بغض نہیں تھا یا ناد نہیں تھا, تو سب مل جل کر رمضداری بہت تھی, تو سب لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے تھے. آپ دیکھیں نا کہ ذات میں جتنے بھی لوگ تھے, کیونکہ وہ بنیادی طور پر جو یہ بائیں بازو کی پارٹی ہو یا دائیں گے, وہ سب کمزور تھی. یہاں پر تو کچھ فیملی تھی جن کی زیادہ دار تھی, اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کمزور ہیں. تو ان میں ایک فطری طاقت بن جاتا تھا, اور یہ اکٹھے ہو کے ہر قسم کے اس طرح سیکسی ایکٹیویٹی کرتے تھے. اس وقت یہاں جو سیاسی لوگ غالب تھے ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمزور پارٹیاں تھیں وہ سب اتفاق ہو جاتا تھا انہیں, تو کن کے خلاف آپ کا اتحاد ہوا کرتا ہے؟ کہ کیا چودھری خاندان اس وقت بھی یہاں غالب تھا, اس کا غلبہ تھا؟ بالکل, یہاں تو دیکھو شروع میں ہی دو ہی خاندان ہیں. ایک چودھری نواز زادہ فیملی تھی, دوسری چودھری براد فیملی تھی. کہ سیاسی طور پر یہی اوپر ان کا غلبہ تھا, اور جتنے بھی الیکشن تھے یا جتنے یہی ان کی ایکٹیویٹی تھی. تو باقی جو لوگ تھے وہ تو سمجھ لگے ایک سمی قسم کے تھے نا, ان کا تو اس طرح ہولڈ نہیں ہوتا تھا. لیکن جدوجہد کرنے میں یا ایک جمہوری جو روایات ہیں ان کو آگے بڑھانے میں ان لوگوں کی بڑی جدوجہد ہے. جو چھوٹے پارٹیوں کے لوگ تھے یا چھوٹی ورکر لوگ تھے, یہ زیادہ جدوجہد کرتے تھے. اچھا, اس وقت جو سیاسی ماحول تھا اس میں کیا آپ کی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں؟ جلسے تھے, پارٹی کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں اس وقت؟ دیکھو جلسے بھی ہوتے تھے. ہم نے خود شہر میں کوئی ایسا چوک نہیں جس میں جلسہ نہیں کیا تھا. چاہے تمبل چوک ہے, چاہے چوک پاکستان ہے, اس وقت ناز چوک کہتے تھے اس کو, وہاں جلسے ہوتے تھے. تو جلسے اس وقت کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور لوگوں میں شعور تھا. اور جلسوں کے آج کی طرح کروڑوں روپے خرچے بھی نہیں تھے, نہ لوگوں کو لانا پڑتا تھا. بہت معمولی پیسوں سے جلسہ ہو جاتا تھا. ایک لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا جو شہر میں گھمایا جاتا تھا, اور اس میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی, اور لوگ رات کو خود شوق سے جلسے میں آتے تھے. اور الحمدللہ جتنے بھی جلسہ کیے ہیں, جس پارٹی نے بھی کیا ہے, وہ سب کے الحمدللہ کامیاب ہوتے تھے. اور لوگوں میں شور بھی تھا اس وقت نا, سیاسی طور پر لوگ, میں سمجھتا ہوں آج سے اس وقت کے لوگ زیادہ ذہنی طور پر آ گئے تھے. حکومت کی طرف سے, ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی اس پہ؟ بالکل, شروع میں ضلع انتظامیہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کیونکہ ایک طریقہ کار تھا کہ آپ نے جلسے کی اجازت لینی ہے تو ڈی سی صاحب سے جا کے لینی ہے. تو وہ ایک درخواست دینی پڑتی تھی, ڈی سی صاحب سے درخواست دیتے تھے تو وہ جلسے کی اجازت دیتے تھے. کسی حال میں ہم نے کافی جلسے حالوں میں بھی کیے ہیں. مثلاً جہاں نشمن وہ ہوٹل تھا اس میں کافی جگہ ہوتی تھی, وہاں بھی ہم نے بڑی میٹنگیں کی ہیں. تو بس جہاں بھی اچھی جگہ ہوتی تھی, موقع ہوتا تھا, وہاں جلسہ کرتے تھے. بھٹو دور میں آپ پر کوئی سختی بھی ہوئی؟ جی ہاں, بھٹو دور میں بالکل ہوئی ہے سختی. کیا تو بند کی صوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی ہیں, اور کیونکہ ہم ظاہر جن ظلم طبقات کے لیے کام کر رہے تھے تو اس میں پولیس کے ساتھ بھی انبن ہو جاتی تھی, یا جو حکمران طبقے تھے یا لوکل جو انتظامیہ تھی ان کے ساتھ بھی ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے یہ تضاد تو چلتا تھا. نہیں, یہ جو آپ قید بتا رہے ہیں یہ کب ہوئی, کیسے ہوئی؟ سن 74 میں ایک جلسہ تھا یہاں بھٹو صاحب کا. اس وقت ہم نے شہر میں نعرے وغیرہ لکھے تھے, تو اس کے بعد پھر ہمیں ارسٹ کر لیا گیا. اس میں مرزا زبیر صاحب بھی تھے, غلام قادری صاحب بھی تھے, یہ سارے لوگ. کیا نعرے لکھے تھے آپ نے؟ یہ ظاہر سرمایہ داری جگیرداری کے خلاف. اچھا, بھٹو کے خلاف بھی لکھے تھے؟ نہیں, ہم تو نظام کے خلاف تھے نا. بیسیکلی ہماری شخصیت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی. ہم تو بیسیکلی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ داری جگیرداری نظام ہے, جس وجہ سے ہمارے ملک میں جو آج پوزیشن بڑی, کہ جب تک یہ ہوگا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم بیسیکلی نظام کی بات کرتے ہیں, شخصیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جب نظام ہی ختم ہو جائے گا تو شخصیات آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. عام طور پر تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی چونکہ سوشلزم کا نعرہ لگایا تو وہاں بھی سوشلسٹ ہو, لیکن آپ لوگ بالکل الگ رہے. آپ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے درمیان کیا ڈسکشن ہوا کرتی تھی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ 71 میں جب پیپلز پارٹی پاکستان رہی ہے, اس سے پہلے کیونکہ بھٹو صاحب نے ہی مزدوروں کسانوں کے نعرے لگائے تھے, اور بھٹو صاحب کی وجہ سے شعوری سطح بھی بلند ہوئی ہے. اس میں تو کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے, یعنی دو رائے بھی نہیں ہو سکتی. اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. جب وہ باہر نکلے ہیں انہوں نے لوگوں کو مزدوروں کسانوں کے نام سے ہی تو تحریک چلائی تھی, تو وہ پورے پاکستان کے
لوگوں میں ایک شور بلند ہو. وہ شور جو بلند ہوا وہ واپس تو نہیں جا سکتا تھا, لیکن جب وہ برسدار خود آئے تو ہوا یہ ہے کہ جس طرح کراچی میں وہاں پر گولیاں چلی, لانڈی میں, کرنگی میں, دا بیجی میں, اس طرح وہاں بھی کافی لوگ شہید ہوئے, مزدور شہید ہوئے. لاہور میں واقع ہوا, وہاں بھی شہید ہوئے تھے. جو پریکٹیکلی ہے وہ اس اپنے جو نظام کی جو بات کر رہے تھے چینجنگ کی وہ نہیں لا سکے. انہوں نے کیا گیا تھا کہ مثلا بڑی بڑی صنعتیں تو نیشنلائز کر لی تھی, لیکن نیشنلائز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ افسروں کے سپرد ہو گئے. جو افسر شاہی ہے وہ تو کس طرح انڈسٹری چلائے گی, یا اس کو تو تجربہ ہی نہیں تھا, وہ انڈسٹری ساری تباہ ہو گئی, بیڑا گرک ہو گیا. یہ تو پھر ضیاء کے دور میں دوبارہ پرائیویٹائزیشن ہوئی اور یہ چلی گئی. لیکن وہ اس کا اثر الٹا ہو گیا کہ شاید یہ سوشلزم کی وجہ سے یہ انڈسٹری تباہ ہوئی ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. بیسیکلی وہ تو افسر شاہی کی وجہ سے انڈسٹری تباہ ہوئی تھی. کیونکہ اگر آج سوشلزم کی بات کرتے ہیں اور چائنا ویتنام جیسا جو کل کا ایک انتہائی پسماندہ اور غریب ملک تھا جس نے 4 سامراج کے خلاف جنگ لڑی ہے, وہاں اتنی ترقی ہو سکتی ہے. افریقہ میں جہاں جس نے لمبی تاریخ چلائی ہے وہاں ترقی ہو سکتی ہے. پاکستان میں جتنے وسائل ہیں, ذرائع ہیں, الحمدللہ سب کچھ ہے, لیکن ہم بھی آگے جا سکتے تھے. لیکن صرف نظام ایک اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. نیشنلائزیشن کر لینا سوشلزم نہیں ہے, یہ سوشلزم نہیں ہے. سوشلزم یہ ہے کہ کوئی بھی انڈسٹری ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے اس کو پبلک کا جو سسٹم ہے وہ چلاتا ہے. اس میں جو پرافٹ کا ریشو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. وہ سماج میں پرافٹ کو اہمیت نہیں دیتے, وہ تو لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ضروریات کس طرح پوری ہو سکتی ہیں. جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا آج کتنی سستی چیزیں بنا رہے ہیں, وہ سوشلزم کا ہی ثمر ہے. روس نے جو اتنی ترقی کی ہے وہ بھی سوشلزم کا ہی ثمر ہے. لیکن ہمارے یہاں جو نیشنلائزیشن ہونے کی وجہ سے وہ تمام فیکٹریاں تو افسروں کے حوالے ہو گئے. ان افسروں کا تو نہ تجربہ تھا, نہ ایکسپیرینس تھا, نہ وہ مزدوروں کے مفادات تھے ان کا تحفظ کر سکتے تھے. وہ تو ان کے انٹی چلنے والے لوگ تھے, جس وجہ سے وہ انڈسٹری بجائے آگے بڑھنے کے وہ تباہ ہو گئی اور بدنام سوشلزم کو کیا گیا. حالانکہ یہ سوشلزم کے والے سے بالکل ایسی بات کوئی نہیں ہے. جہاں بھی جس ملک میں بھی آپ سوشلزم آیا, آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنی تیز رفتاری سے ترقی اس ملک نے کی ہے کسی ملک نے نہیں کی. مغربی یورپ نے اگر ترقی کی ہے تو اس کے پیچھے 400 سالہ ان کی ایک جدوجہد ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور بھی ہے کہ ان نے سامراج کی شکل اختیار دوسرے ملکوں کے شہر کو بھی لوٹا ہے نا, جس طرح برطانیہ نے برصغیر کو لوٹا ہے. بیلجیم جیسے ملک نے بھی افریقہ میں 2-3 ملکوں کا قبضہ کیا ہوا تھا. باقی اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مغربی یورپ کے ممالک تھے وہ سارے اسی سلسلے میں اس لوٹ مار کی وجہ سے جتنی دولت ہی یہاں سے لے جاتے تھے اور یہاں کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے ملکوں نے ترقی دے دی. اس کے بعد کیا ہوا, آج امریکہ ڈائریکٹ قبضے کرنے کے چکر میں تو نہیں ہوتا, اس نے داریں بنا دی ہیں. اس نے داروں کے ذریعے ڈائریکٹلی دنیا پہ قبضہ کر دیا ہے. جس طرح IMF ہے, کیا پاکستان IMF کا آرڈر نہیں مان رہا؟ وہ کہتا ہے بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, یہ ٹیکس لگا دو, یہ ٹیکس. $1 ارب کے ہم روتے ہیں ان کے ساتھ, اور ان کی تمام شرائط کو ہم مانتے ہیں, اور ماننے کے بعد اپنے وہاں پر ظلم کر رہے ہیں نا. وہ برڈن تو وہاں پر پڑتا ہے, وہ تو کل ہماری عوام نے برداشت کرنا ہے, حکمرانوں نے تو نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ آگے بالکل نہیں بڑھ رہے. ہمیں تو نظام کو چینج کرنا چاہیے, اس وقت تک ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. پیپلز پارٹی کے دور کے بعد پھر جب مارشل لا لگا تو اس وقت آپ کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ اصل میں جیسے بٹوں کے دور میں ہی میں سن 76 میں باہر چلا گیا تھا. میں لیبیا میں تھا, تو میں 9-10 سال میں وہیں تھا لیبیا میں. ویسے تو پاکستان میں آنا جانا رہتا تھا, دوستوں سے ملاقاتیں بھی رہتی تھی ساری, لیکن میں پھر باہر جا کے پھر ظاہر اپنا کاروبار کیا. وہاں بھی میں نے جوری کا کام شروع کیا تھا. پھر میں یہاں پر 85 میں اس وقت غیر جماعتی انتخابات, اس وقت کی جو صورتحال تھی, کیا آپ کی پارٹی کتنی ایکٹیو تھی؟ کیونکہ ظاہر ماشاء اللہ تھا. اور پھر کیا آپ نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا؟ نہیں, الیکشن میں تو میں نے کبھی حصہ نہیں لیا, نہ میری سوچ رہی ہے الیکشن کے بارے سے کبھی. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن سسٹم ہے یہ تو وہی طبقات لڑ سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں, برادری ہے, سسٹم ہے. یہ بنا ہوا ہے پاکستان میں آج تک جس طرح چل رہا ہے, تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ڈائریکٹ اس طرح. ہاں, جب تک لوگوں میں شور نہ آ جائے, لوگ اپنے
ان چیزوں کو سمجھے نا کہ یہ لوگ جو ہمارے درد ہیں یا ہمارے مفادات کے کام کریں گے، یہ اس چیز کو سمجھ کے ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اس وقت اب میں سمجھتا ہوں الیکشن میں حصہ لینا کوئی عقل مند نہیں۔ یہ مزدور کسان پارٹی کی سوچ یہ مزدور صاحب پارٹی کی سوچ تھی بیسیکلی، لیکن یہ کیونکہ نجاتی والے سے کام زیادہ کرتے تھے تو اسی کو پہلے چاہتے تھے کہ ایسی نظریاتی تبدیلی ہے لوگوں کے ذہنوں میں شعوری طور پر، تو پھر ہم اگر الیکشن میں جائیں گے تو لوگ ہمیں سلیکٹ کریں گے۔ اور مزدور کسان پارٹی نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا؟ مزدور صاحب پارٹی نے الیکشن میں حصہ کبھی نہیں لیا، بلدیاتی الیکشن میں لیا ہے حصہ، جس طرح اشتر نگر میں ان کے نمائندے ہوتے تھے، کیونکہ اشتر نگر میں بہت زیادہ ان کا ادھر اثر سوگ تھا، کسان تحریک بھی بہت زور پر تھی وہاں، تو وہاں ان کے جو نمائندے تھے جو کافی الیکٹ ہوتے تھے۔ تو الیکشن میں پھر آپ کس کو ووٹ دیا کرتے تھے؟ ظاہر مزدور کسان پارٹی کے جو ایکٹیوسٹ تھے کہیں نہ کہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ملتے ہوں گے۔ بیسیکلی میں نے ووٹ کبھی ڈالے ہی نہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو جمہوری اقدار ہیں ان کے خلاف چلا جائے گا اور پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو تقویت دینے کا باعث بنے گا؟ نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں ہم چاہتے تھے کہ ایسے نمائندے آپ سے جو واقعی عوام کی نمائندگی کر سکیں، جو عوام کے حقوق کی بات کر سکیں یا عوام کے مسائل حل کر سکیں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو نمائندے ہیں یہ تو ایک اپر سماج کے لوگ ہیں اور ان کے مفادات عوام کے ساتھ بالکل تعلق نہیں رکھتے، تو جس وجہ سے میں نے کبھی ووٹ نہیں دیے۔ پوری زندگی میں آپ نے کبھی ووٹ نہیں دیا؟ جی بالکل۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب ضیاءالحق کا دور اس وقت چل رہا تھا، غیر جماعتی پھر اسمبلیاں بنی اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ اس کے اندر سے برآمد ہو گئی، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں پھر؟ بیسیکلی ہم تو دیکھو زیادہ تو ڈسکشن یا سوچ ہی ہوتی ہے ایک انسان کی، تو ہم اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ لوگوں میں جب جہاں بھی ڈسکشن ہوتی تھی لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، جہاں کوئی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے یا جو بھی اس معاشرے کے سماج کے لوگ تھے ان کے ساتھ ڈسکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرتے تھے، باقی پریکٹیکلی پھر میں نے حصہ نہیں دی۔ تو 91 میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو اس وقت پھر ظاہر سوشلسٹوں کو ایک حوصلہ شکن سامنا کرنا پڑا چیلنج کا کہ آپ کا جو سوشلزم ہے شاید اپنی ریاست میں جہاں اس نے جنم لیا، جہاں وہ پلا بڑھا، وہاں وہ ناکام ہو گیا ہے، تو کیا آپ کو بھی کوئی فکری طور پر دھچکا لگا؟ روس کے جو ٹوٹنے کے بعد بائیں بازو کو بہت بڑا دھچکا لگا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ روس کی وجہ سے بائیں بازو ہر جگہ طاقتور تھا اور لوگ اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ آگے بھی بڑھ رہے تھے، لیکن جب روس ٹوٹا ہے تو بائیں بازو ایک دم بہت پیچھے چلا گیا۔ ایک تو مغربی پراپیگنڈا اتنا زیادہ تھا، دیکھو پوری دنیا کے آج بھی اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو تمام مغربی ادارے جو بھی وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ ان کے پاس ہیں، ان کی جانبداری تھی پراپیگنڈا میں۔ پوری دنیا میں انہوں نے ایک ایسا پراپیگنڈا کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس پراپیگنڈا کے سیر میں لوگ اپنے اصل چیزوں کو نہیں سمجھتے، نہ اپنے اصل مسائل کو دیکھتے ہیں، اور ابھی یہ اے آئی وغیرہ یہ جس طرح آ گئی ہیں، یہ باقی چیزیں آ گئی ہیں، اس نے تو پورے سماج کی بیڑگت کر دی ہے نا، کوئی چیز اصل حالت میں رہ ہی نہیں گئی، نہ ہی کوئی اصل چیز دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بزنس جو آبائی بزنس تھا اس سے پھر آپ انڈسٹری کی طرف شفٹ کیا آپ نے، یہ کس سن میں کیا اور کون سی انڈسٹری لگائی؟ یہ تو سن 1991 میں، پہلے تو میں جب پاکستان آیا تو جویلری کا کام کرتا تھا، بازار میں میری دکان تھی، پرویز اقبال صاحب میرے دوست تھے بچپن کے، تو ہم ایک سید جعفر شاہ صاحب ہیں کچہری چوک میں ہوتے تھے، وہاں اکثر بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی سیاسی، ان کی سگریٹ کی ایجنسی تھی، تو ویسے ہی کاروباری باتیں ہوتی تھی، تو نئے کاروبار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ جعفر صاحب اور پریز صاحب نے کہا یا سگریٹ فیکٹری کا کام کر رہے ہیں، پھر ہم نے اس کی ریسرچ شروع کی اور اس کے حوالے سے پھر سگریٹ فیلڈ میں ہم آ گئے۔ اس سے پہلے آپ کو تجربہ تھا اس کا؟ نہیں، مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ دوسرے پارٹنر سے ان کو تجربہ تھا؟ اس میں تجربہ تو کسی کا نہیں تھا، ان کی سگریٹ جعفر شاہ صاحب کی سگریٹ ایجنسی تھی، تو اس کا صرف ایجنسی کا تجربہ تھا، فیکٹری کا تجربہ، لیکن پھر ہم نے کچھ آدمی ہائر کیے اس فیلڈ کے جو مشینری کو سمجھتے تھے، جو مارکیٹ کو سمجھتے تھے، ساتھ مل کے وہ ہم نے پھر سسٹم بنایا سارا، پھر فیکٹری بنا لی اور مارکیٹ میں کام شروع کر۔ وہ کیسا تجربہ رہا؟ کیا اپس اینڈ ڈاؤن آئے؟ ظاہر ہے کاروبار ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کاروبار چلتا رہا، بہت اچھا چلتا رہا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بزنس ہے، اس میں کبھی اونچ بھی ہوتی ہے، کبھی نیچ بھی ہوتی ہے، یہ تھارولی ہوتا نہیں، اسی لیے تو اس کو بہت بڑا بزنس کو رسک ہوتا ہے، رسک کی وجہ سے پرافٹ آتا ہے، تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔
تو ایک جو بزنس مین ہے یا جو سرمایہ دار ہے، کیا اس کا رومانس ابھی تک برقرار ہے محنت کشوں کے حقوق کے لیے؟ جب آدمی شعوری طور پر کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے ذہن میں رہتی ہے۔ ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ سماج میں تبدیلی آنی چاہیے، جو کمزور طبقات ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے، ان کے حقوق کی بات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آج جس طرح دنیا چل رہی ہے نا، سماجیات کا جو اصول ہے وہ پوری دنیا میں یہ دیکھ لیں، جس سوسائٹی میں مڈل کلاس یا لوگ مڈل کلاس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہاں وہ معاشرے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ پرچیز پاور کی وجہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں نا، کہ جس طرح امریکہ ہے، یورپ ہے، وہاں پرچیز پاور زیادہ ہے، زیادہ شیعہ خریدتے ہیں، انڈسٹری زیادہ چلتی ہے، کاروبار چلتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ ابھی تک سلسلہ نہیں بن سکا۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور آنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوں، ایک تسلسل ہو، تاکہ لوگوں کا جو ذرائع آمدن ہے وہ بڑھے۔ اور بزنس کا تو ایک ہی اصول ہے، سرمایہ ہوگا تو وہ حرکت کرے گا نا، اگر سرمایہ نہیں ہوگا تو حرکت کیسے کرے گا؟ تو وہ ترقی تو نہیں ہو سکتی کسی سماج میں بھی۔ تو آپ جس طرح افریقی ممالک ہیں، ہم سب دیکھیں ان کی مثال کے سامنے، سونا ان کے پاس ہے، بڑے بڑے ذرائع ان کے پاس ہیں، لیکن وہ بالکل پسماند گئے۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں یورپی ممالک نے قبضہ کیا، ان کو دیتے کچھ نہیں ہے، اس کے بدلے میں وہاں آج تک کوئی انڈسٹری نہیں لگائی، کوئی چیز نہیں لگائی، جس کی وجہ ابھی تک وہ پسماندہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی آپ ہوں، جس سماج میں بھی آپ ہوں، وہاں جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی، شعوری طور پر آپ سرمایہ کو سرکولیٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کو کس طرح وہ پہنچے گا؟ آپ نے جو کہ خود انڈسٹری لگائی، اور پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ انڈسٹری لگانا چلانا بہت مشکل ہے، آپ کو کیسا یہ تجربہ لگا اور آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ جو باقی انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہاں بزنس کرنا بہت مشکل ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، نہ دوسری دو رائے ہے کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو نقصان دیا ہے یہ بیوروکریسی، یہ بیوروکریسی کی وجہ سے ملک جو آگے نہیں بڑھ سکا، کیونکہ یہ اتنی رکاوٹ ڈال دیتی ہیں چیزوں میں کہ کوئی بھی چیز آگے چلتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو اب کہہ لیں کہ ہمت کی بات ہے، طاقت کی بات ہے، یا ایک انسان جس سوچ ہے وہ جدوجہد میں لگی رہتی ہے تو وہ ایک کاروبار کرتی ہے، ورنہ اگر جو لات ہیں وہ کوئی بات نہیں۔ پریکٹیکلی کیا مشکلات بیوروکریسی کی طرف سے آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ بیوروکریسی نے کیا قانون ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جگہ جگہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً ایک مسئلہ اگر 1 ونڈو کے تحت حل ہو جائے ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی مسئلہ تو 20 جگہوں پر جانا پڑتا ہے، مثال طور پر 50 جگہ پر جانا پڑتا ہے۔ مسائل اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں کہ کاروبار میں جگہ جگہ رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں پاکستان میں کیوں لوگ بینکوں میں پیسہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں انڈسٹری نہیں لگائیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگ جب اس طرف آتے ہیں تو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، لوگ ہمت آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یا تو چھوڑ دو ملک یا پیسہ بینک میں جمع کر دو، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو لوگ رسک لیتے ہیں یا جو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جو بھی ہوگا لگے رہیں گے، تو وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے 50 سال کی زندگی ہے جو آپ نے سیاسی طور پر الائیو گزاری اور اس کو دیکھا، اور ایک شعوری سطح بھی آپ کی ابتدائی زندگی میں ہی بن گئی تھی، تو آپ یہ جو پچھلے 50 سال کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں پاکستان کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، میں باہر بھی بہت دفعہ ملکوں میں گیا ہوں، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں وسائل ذرائع بہت زیادہ ہے، زرعی ملک ہے، زرخیزی ہے، لوگ ہنرمند ہیں، طاقتور ہیں، کام کرنا شعوری طور پر سمجھتے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جب جاتے ہیں تو ان کو چانس ملتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے، تو وہ اس موقع کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آپ ابھی دیکھ لیں کہ گجرات کا جو پورا ضلع ہے، ہر گھر سے ایک آدمی باہر ہوگا۔ یہ یہاں پر جو خوشحالی ہے ضلع گجرات میں، یہ اسی کی وجہ سمجھ ہے نا، اسی کا وہی پیسہ ہے نا، وہ جہاں سے جو باہر سے آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بہت چارم ہے، ذرائع کے حساب سے بھی، موسم کے حساب سے ہم بہترین ہیں الحمدللہ، گرمی سردی درمیانہ موسم یہ۔ ہمیں ایک نظام میں ایسی تبدیلی لے آنی چاہیے کہ جس میں سب لوگوں کو برابری کا موقع ملے اور ذاتانہ طریقے سے اپنے کاروبار بڑھانے کا آگے چانس مل جائے۔ تو یہ ہے کہ جو یہ رکاوٹیں ہیں، جو پریشانی ہیں یا جگہ جگہ جو مسائل پیدا آ رہے ہیں، یہ نہیں ہونے۔ تو آگے بڑھنا پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے اسلحے کے لحاظ سے کتنی ترقی کی ہے، ایٹم بم آپ نے بنا لیا ہے، کیا ویسے بنتا ہے؟ سوچیں ہیں، ذہن ہے تو بن گیا نا، لیکن اس طرف ہم ترقی کر سکتے ہیں، کیا اس طرف ترقی نہیں کر سکتے؟ انڈسٹری میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی چانس دینا چاہیے
لوگوں کو آزادی دینی چاہیے، وسائل اور ذرائع جو اس کا بہتر استعمال ہو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تعلیم آئے، صحت کے مسئلے مسائل حل ہو، معاشرتی سماجی جو بہت زیادہ فرق پڑا ہوا ہے وہ کم ہو جائے۔ لوگ جو ہماری مڈل کلاس ہے جب تک مضبوط نہیں ہوگی آپ کا بزنس سروائیول نہیں کرے۔ جب آپ اپنی 50 سالہ جدوجہد کو دیکھتے ہیں، آپ نے ذاتی طور پر اپنے بزنس میں تو کامیابی حاصل کی، لیکن جس نظام کی تبدیلی کا آپ خواب دیکھتے تھے اور جس سماج میں بہتری پیدا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی، تو اس ساری جدوجہد پہ کیا آپ کو کوئی افسوس ہے یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں تو سماج کے ارتقاء کا قائل ہوں، میں افسوس کا قائل نہیں۔ یہ دنیا ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اس میں یہ چیزیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں۔ انسان جب جدوجہد کرتا ہے اس کو یہ دو چیزیں تو سامنے رکھنی چاہیے، شکست بھی ہے اور فتح بھی ہے، موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ جب یہ معاملہ آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ مایوسی کا کیوں شکار ہوں گے؟ انسان کو ہمیشہ یہ ہے کہ خوش آئند ہو کے اچھی سوچ کا مالک ہونا چاہیے، کیونکہ سماج کو آگے بڑھنا اسی وقت آپ بڑھ سکتے ہیں جب آپ کی سوچ اور چیزیں بہتر ہوگی۔ اگر آپ مایوسی کا شکار ہوں گے تو کیا سوچیں گے؟ میں بالکل مایوس نہیں ہوں، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں دیکھو یہ چیزیں وقتی ہیں، یہ پروسیس دنیا میں چلتے رہے ہیں، آج پھر دنیا بھر میں آزادی کی طریقے دوبارہ ابھر رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا کہ اس سے جو یہ ایک خلا ہے 90 سے لے کے ابھی تک، لیکن اس سال دنیا بھر میں چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں، یہ چیزیں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ، یہ تبدیلی آئے گی اور وقت اس کے بغیر چل نہیں سکتا آگے۔ بہت شکریہ جناب خالد پرویز منگا صاحب، انشاءاللہ ایک نئے وی ٹاک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔